اب میں دعوت دینا چاہوں گی ہماری دوست جو ہمارے پروگرامز کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں بہت متحرک ہیں، بہت کام کرتی ہیں. ان کا نام ہے رخسانہ رکشی، شاعرہ بھی ہیں. وہ فیض کے لیے کچھ کہنا چاہیں گی. آپ تمام کا شکریہ جو مجھے برداشت کریں گے تھوڑی دیر کو. اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے محترم اساتذہ کے سامنے اپنے آپ کو نہایت ہی چھوٹا سمجھ رہی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ وصال کے بارے میں ایک بات کہوں گی کہ وصال کا تعلق جڑ گیا. جیسے فیض نے استحصالی طبقے سے بات کی تھی، تو اسی طرح استحصال اور وصال دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو اب میں فیض کا دن منانے والوں کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے اس قدر اچھا پروگرام کیا اور کرتے رہے ہیں. عرصہ 15 سال سے تو میں بھی اس پروگرام کو دیکھتی چلی آ رہی ہوں. اور ہم خود فیض کے شیدائی، ہم کیوں نہ پھر کچھ بولیں گے ان کے لیے اور لکھیں گے. ویسے میرا یہ کالم طباعت شدہ ہے، جنگ اخبار میں چھپ چکا ہے، اور آج میں وہی آپ سب کی نظر کر رہی ہوں. فیض اور فیض کا دن منانے والوں کو سلام. ادب کی راہوں میں کئی ادبی خدمت گار آئے، ادب کی راہوں کو روشن کرتے رہے. ان کی ذات اور شخصیت ان کے کام کی مرہون منت رہی، اور وہ اپنے ہی کام کی وجہ سے اپنی قدر و قیمت بڑھا گئے. ان کے حوالے اتنے معتبر ہوئے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود وہ روز اول کی طرح آج ہی کی بات لگتے ہیں. اس میں ادیب و شاعر کا تخلیق کردہ مواد تو ہے ہی، مگر طباعت کی سہولتوں اور نشر و اشاعت کے ادارے بھی اس میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. آج برقی دور میں ہر خبر بڑی برق رفتاری سے پھیلتی ہے. اسی طرح ادب اور ادبی ہستیاں بھی مقبول سے مقبول تر ہوتی چلی جاتی ہیں. ہر قسم کے فنون لطیفہ کے ماہر اور دیگر اپنے اپنے شعبوں میں نہایت نمایاں مقام حاصل کرنے والی شخصیات کو بنانے میں میڈیا کا خاص کردار ہے. کچھ ادیب ایسے ہوتے ہیں جو قوم کو حق بات کہنے کی جرأت اور ہمت دیتے ہیں کہ عوام کو ظلم و جبر اور ناانصافی کے خلاف بولنا آ جاتا ہے. ان کی تحریر کردہ نظمیں اور نغمے عوام کے اندر جوش پیدا کرتے ہیں. وہ ظلم و ستم کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں تو ارد گرد کے ماحول سے باخبر بھی رہتے ہیں. ایک ادیب اپنے ہم وطنوں سے یگانگت کا رشتہ بھی رکھتا ہے. کچھ ایسا ہی رشتہ فیض احمد فیض قائم کر گئے ہیں اپنے چاہنے والوں سے. ویسے آج کے دور کا وہ کون شخص ہے جو آزادی کی سوچ رکھتا ہو اور فیض کو نہ جانتا ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. یورپ اور روس میں فیض کو خوب جانا جاتا ہے. مزدور ہوں، کسان ہوں، قیدی ہوں، طلباء ہوں، نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، فیض کی جد و جہد آزادی سے کون واقف نہیں ہے؟ اردو ادب کے متوالے جدت پرست لوگ فیض کو ہر دم سلام پیش کرتے ہیں. نصف صدی سے تھوڑا اوپر ہی کر لیں کہ جب سے اب تک فیض احمد فیض کی عظمت کے گیت گائے جا رہے ہیں. ان کے گیت دہرا کر، گنگنا کر اور جوش میں پڑھ کر، میرے خیال میں فیض ایک تحریک کا نام ہے جو ہمارے دلوں کو گرماتی رہتی ہے. فیض کا فلسفہ کمیونزم سے بھی ہے اور سوشلزم سے بھی ہے. خود فیض صاحب کی پوری زندگی کوئے یار اور سوئے دار کے گرد گھومتی ہے. فیض کی نگاہوں میں کوئی مقام جچا ہی نہیں، مگر فیض سبھی کی نگاہوں میں جچ گئے اور رچ بس گئے. دیگر شعراء کے مقابلے میں فیض کی اپنی ایک علیحدہ سی حیثیت اور قد کاٹ تھا. انقلابی شاعری تو لاجواب ہے فیض کی. آج بھی جب یہ پڑھی جاتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ولولہ ہے کہ امڈ آتا ہے. فیض کے ادبی کاموں کی دنیا بھر کی زبانوں میں ترجمہ ہوا.
फैज़ अहमद फैज़ को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि इन्हें रूस की जानिब से लीलन अमन अवार्ड से भी नवाजा किया। अल्लामा इकबाल और मिर्ज़ा गालिब के बाद उर्दू अज़ब का अजीम शायर होने का एज़ाज़ भी उन्हें हासिल है। आज ये जो हर ख़ास आम में एक जुर्रत देखते हैं तो ये भी ज़्यादा फैज़ के कलाम के सबब है, मगर फैज़ के कुछ अमलो सरगर्मियाँ भी उसमें माविन हैं। वो यूं कि जब फैज़ का ज़माना तालिब इल्मी था तो फैज़ ने अमृतसर में साहबजादा मुज़फ़्फ़र और इनकी अहलिया रशीदा जहाँ के ज़ेर असर ज़ेर साया मार्क्सिज़म का मुतालिया शुरू किया। तरक्की पसंदाना सोच का आगाज़ तो हो चुका था, वहीं पर तरक्की तहरीक का आगाज़ भी हुआ। यूं फैज़ फिर इसके बानियों और हकीम में शामिल थे। फैज़ ने हज़ार हाथ सख्तियों को सहने और दारो रसन की मंजिलों से गुज़रने के बावजूद अपने नज़रियात में नरमी पैदा नहीं की और ना ही इससे फिरे। फैज़ माशरे में मार्क्सिज़म की राह अपनाते हुए इसमें इनकलाब लाने के ख्वाहिशमंद थे, जो इस्तेसाली निज़ाम को यकसर बदल कर रख दे। वो गैर तबकाती निज़ाम के कायल थे। इसी सिलसिले की मिली जुली कैफियत यूँ बयान करते हैं, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। इन मसाइल का हल भी फैज़ साहब ने खूब बयान किया। यानी अगर माशरे में निज़ाम इस्तेसाली का है तो उन्हें एहसास था कि इसमें इनकलाब या तब्दीली लोगों को ज़ुबान देने से ही आएगी। इनमें जुर्रत यूँ कहकर दिलाई कि अभी तक रोज़े अव्वल की तरह चर्चा है कि ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, शुक्रिया, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। बहुत शुक्रिया।